1981 سے ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوں اور کام بھی کم ہے جی. الف نون جیسے جی الف نون جیسے اور الف لیلا، الف لیلا، یہ سونا چاندی، ان سب ڈراموز میں میں نے جو تھے سیریلز کام کیا ہے. محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمر. اور اس وقت ریڈیو کے لیے کام کیا جب ریڈیو پاکستان پہ 50 روپے کا چیک بنتا تھا. السلام علیکم ناظرین، میرا نام فریحہ بٹ ہے اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ شگفتہ ہمایوں صاحب. وہ بہت اچھی آرٹسٹ رہی ہیں اور ہماری بہت اچھی جو کیا کہتے ہیں سیلیبریٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو آج ہم ان کا اچھے سے انٹرویو لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے کتنا کام کیا اور پاکستان پی ٹی وی کے لیے کتنا کام کیا. تو آئیے یہ ہمیں بتائیں گی اپنے بارے میں اور اپنے ڈراماز کے بارے میں، اپنے جو بھی انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں. آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں. جی فریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور آپ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں 1981 سے ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوں اور 81 میں ہی میں نے پی ٹی وی لاہور جوائن کیا. تو میں نے تقریباً آلموسٹ ریڈیو پاکستان کے تمام پروگرامز میں حصہ لیا ہے، لائیو پروگرامز بھی، ریکارڈڈ بھی، اور بچوں کے لیے شارٹ سٹوریز جو سناتے تھے، بیڈ ٹائم سٹوریز پہلے ہوتی تھی. جی پہلے بہت ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی. جی. تو اس کے علاوہ ڈراماز، ابھی بھی کوئی ڈرامہ ہو جائے تو بلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں ایز سینئر آرٹسٹ، اور کبھی موقع دیتے ہیں تو ہم ضرور جاتے ہیں. اچھا. تو اب آپ کو کام جو ہے آپ کم کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہیں. جی ڈیو ٹو ایج فیکٹ، بزی لائف، حالات اور کام بھی کم ہے. جی بالکل، آج کل یہ کام بہت کم ہو گیا ہے جی، کیونکہ بہت سارے چینلز آ گئے ہیں اور پھر لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں. اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا اور 1-2 چینلز تھے اور ریڈیو پاکستان تھا. جی بالکل. جی. تو اب آپ آگے آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ نے کام کریں گی ریڈیو پاکستان کے لیے؟ جی ریڈیو پاکستان کے لیے میں ضرور کام کروں گی، اور کبھی کبھی ڈرامے کے لیے وہ موقع دیتے ہیں تو میں جاتی ہوں. اور فوجی بھائیوں کا پروگرام پاسبان میں ایک طویل عرصے تک میزبانی کرتی رہی ہوں، لائیو پروگرامز ہوتا تھا. آپ کو ایوارڈس وغیرہ بھی ملے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. اور یہی تو فخر پاکستان ہوتا ہے آپ جیسے آرٹسٹ ہمارے لیے، کیونکہ باہر بھی آپ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو کافی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے اتنی تعریف کی، اتنا سراہا. جی سراہا اس وجہ سے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیے ہیں. آپ نے بہت اچھے ڈرامے دیے ہیں پی ٹی وی کو اور وہ آج بھی یادگار ہیں. جی الف نون جیسے، جی الف نون جیسے، اور الف لیلا، الف لیلا، یہ سونا چاندی، ان سب ڈراموز میں میں نے جو تھے سیریلز کام کیا ہے. ابھی تک بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. جی یہ مشہور ڈرامے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. اور ایک میرا ڈرامہ تھا، ڈرامہ 84 کے نام سے ہوتا تھا وہ، اور وہ وہاں کے جو جنرل مینیجر تھے محمد نثار حسین، وہ ڈائریکٹ کرتے تھے. اس میں کیا تھا ڈرامہ 84 سانول موڑ مہارا. اس میں میری ایج بہت کم تھی، شاید 22-23 سال ہوگی یا کیا، مطلب اتنی 25 تک ہوگی. اور انہوں نے مجھے 80 ایئرس کی اولڈ وومن کا وہ دیا تھا مجھے رول دیا تھا. اور وہ اس کے لیے بڑا میک اپ میرے اوپر کیا گیا اور میری آواز ہی چینج ہوتی تھی. مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پانی پلایا گیا مجھے سردیوں میں. اور وہ ینگ ایج میں ہاں جی، وہ انہوں نے مطلب ایک بڑھاپے کا رول دیا. ہاں جی، انہوں نے کہا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہی تو بتا رہی ہوں، وہی میرا سب سے اچھا ایکسپیرینس تھا. تو شاید اس کا کلپ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور. جی ضرور شیئر کیجیے گا، ہم ناظرین سے شیئر کریں گے، اپنے دیکھنے والوں سے آپ کا شیئر کریں گے، کیونکہ آپ سینئر لوگ ہو اور جو ناظرین ہیں جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ آپ کو ابھی بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کے انٹرویوز آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ہمارے انٹرویو کرنے کا مقصد یہی ہے شگفتہ جی کہ آپ کو ناظرین کو آپ کے بارے میں بتایا جائے جو ابھی بھی بہت آپ سے پیار کرتے ہیں، پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی.
جی آپ کا کہنا درست ہے. جی. بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں, سراہتے ہیں. تو سب کا بہت بہت شکریہ. میں سب کی بےحد مشکور ہوں جی. ان سب لوگوں کی جو پسند کرتے ہیں ہم آرٹسٹوں کا کام. میرا نہیں, سارے آرٹسٹوں کا جی, جو بھی سینئر جو فن کے دل دادا ہیں. جی ہاں, جو فن کے واقعی وہ فن کی قدر تو جو کیا کہتے ہیں قدر کرنے والے ہی قدر کرتے ہیں, باقی تو کسی کو اتنا نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اب آپ کو سننا دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ فن کی قدردان ہیں اور خود بھی آپ اینکرنگ کرتی رہی ہیں اور 16-17 سال پہلے آپ یو کے شفٹ ہو گئیں اس فن کو دبا کے اپنے, اور آپ اچھی آرٹسٹ بن سکتی تھیں. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب آپ کیوں یو کے شفٹ ہوئیں؟ آپ نے یہاں پہ نام کیوں نہیں پیدا کیا جبکہ آپ کر سکتی تھی؟ جی بہت اچھا کویشچن کیا شگفتہ جی آپ نے. ایکچولی یہاں کے کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یہاں پہ فن کی کوئی خاص قدر نہیں کی جاتی, اور ایجوکیشن کے حوالے سے بیکاز آف میں ایجوکیشن کے لیے ابروڈ مجھے جانا پڑ رہا تھا. جی. اس لیے مجھے وہاں کا اپرچونیٹیز زیادہ ملی. تو آپ کو پتہ ہے جہاں آپ کی قدر ہو, جہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہوں تو بندہ وہیں پہ جاتا ہے. تو پاکستان چھوڑنے کا مطلب اور مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو مجھے قدردان باہر سے بہت زیادہ ہے, ابروڈ سے. جیسے میں یو کے میں بہت سارے لوگ, جہاں میں انکر ہوں ایٹ دا مومنٹ, CN کے لیے بھی کام کرتی ہوں. وہاں پہ ایک ATV چینل ہے, مطلب کہ وہ انگلش چینلز ہیں, وہاں پہ بھی میں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہوں. تو وہاں پہ قدر بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اپرچونیٹیز آپ کے لیے بہت ہیں جو یہاں پہ نہیں. یہاں پہ آپ کو مطلب ارننگ بھی کم ہے. اینکر کی فیلڈ میں چلے جائیں, ایکٹنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی زیرو ارننگ ہوتی ہے جس میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ابروڈ میں یو کے میں الحمدللہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے اور آرٹسٹ کی قدر بھی ہے, ارننگ بھی ہے اور ایوری تھنگ. یہ چیز یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. جی بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جی. تو شگفتہ جی آپ بتائیں, آپ کا اب آپ کے بچے کتنے ہیں, آج کل کہاں ہیں, ہسبینڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی؟ جی ضرور. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, کافی عرصہ ہو گیا, اور کیونکہ بچے میرے 3 ہیں, تینوں ہی بیٹے ہیں, تو پھر مجھے ان کی ظاہر ہے دیکھ بھال کرنی پڑی. جی. ظاہر جب ہسبینڈ ہوتا ہے تو وہ دیکھ بھال کرتا ہے, وہ گزارا کر پاتا ہے. جی بالکل. تو پھر میں چونکہ آرٹسٹ تھی, محنت کش تھی, تو میں کرتی تھی کام. اب بڑا بیٹے کی میں نے شادی کی, 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی بیگم نے کہا کہ میں نے الگ رہنا ہے, تو بہرحال ان کو الگ ہو گئے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں. ایک بیٹا میرا کام کرتا ہے اور ایک بیٹا پڑھتا ہے. جی جی. اب یہ ہے کہ گزر بسر کے بارے میں گزر بتائیں. بسر اب آپ کا کام بھی کم ہو گیا ہے, کچھ حالات بھی اس طرح کے کہ آپ کام بھی نہیں کر پا رہے, اور ظاہری بات ہے آپ ایک سینئر رہی ہیں, تو آگے آپ کے اپنے بتائیے کہ کیسے گزر بسر ہو. یہ اللہ مددگار ہے. ہاں جی. اور محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو مل جائے ضرور کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. میں ہوں پاکستان ٹیلی ویژن ریڈیو تھیٹر کی اداکارہ رضیہ ملک, اور اس وقت فریحہ میم کے ساتھ ہم موجود ہیں شگفتہ قدیر صاحبہ کے گھر میں. اور آپ تو جانتے ہیں شگفتہ قدیر صاحبہ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, چونکہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اتنا زیادہ کام کرتی رہی ہیں کہ مطلب ان کو لفظوں میں ہم گن نہیں سکتے, ان کی گنتی نہیں ہو سکتی. اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم ان کے گھر موجود ہیں. اور فریحہ جی نے باقاعدہ کہا کہ جی نہیں ہم نے شگفتہ صاحبہ کے گھر جانا ہے. تو یہ میں آپ کو فریم میں دکھا رہی ہوں جب سے یہ کام کر رہی ہیں, اور ٹی وی اور ریڈیوز کے لیے انہوں نے کام کیا. اور اس وقت ریڈیو کے لیے کام کیا جب ریڈیو پاکستان پہ 50 روپے کا چیک بنتا تھا یا 35 روپے کا چیک بنتا تھا, اور ٹیلی ویژن پہ صرف 125 روپے کا چیک بنتا تھا, یعنی کہ 120 روپے کا, 130 روپے کا, اور اس میں سے بھی ٹیکس کٹتا تھا. اور چونکہ اس دور میں کام کرنے والے لوگ بہت کم نظر آئیں گے آپ کو, لیکن ابھی بھی اس وقت بھی یہ ورکنگ میں ہے. تو جو بندہ اپنی مدد آپ کے تحت اسٹرگل کے ساتھ آگے جاتا ہے نا, ان کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ورک میں ہیں. ورک ہو بھی نا تو جتنا ورک ہوتا ہے, جتنا کام ہوتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ
گزر بسر ہو رہی ہے. تو شگفتہ جی یہ کچھ آپ کی چیزیں تھیں, میں نے کہا یہ بھی بتا دیں دوبارہ آپ کو. تو چونکہ جب سے پاکستان فریہ آئی ہیں تو میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں, اور فریہ ایک پاکستانی اینکرز ہیں جنہوں نے ایس ٹی این کے لیے اینکرنگ کی, ریڈیو کے لیے کی, ٹیلی ویژن کے لیے کی, لیکن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں کچھ کروں تو کچھ کرنے کا جذبہ جسے اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. ان کے بارے میں نے ایک بڑا اچھا شعر جو ہے نا وہ یاد کیا ہے, مجھے آتے نہیں ہے زیادہ شعر, جیسے تو علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. تو وہ کوئی میرے جیسا بندہ نکلا اور رسی لے کے یوں کمند پھینکنے لگا, تو کسی ایسے عقل مند بندے نے بتایا بھی کمند ایسے نہیں ہوتی, کمند تو محنت سے ہوتی ہے, کاغذ قلم سے ہوتی ہے, اسٹرگل سے ہوتی ہے, سفر سے ہوتی ہے. اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم آج بھی سفر میں کچھ بھی نہیں کر سکے. تو فریہ جی جو ہیں وہ یو کے میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت کام کرتی ہیں, آرٹسٹوں کے لیے کام کرتی ہیں, اور برٹش کونسل میں جاب کرتی ہیں. یہ ان کا چھوٹا سا تعارف تھا. اور کونسلر ہے اور بہت سے بچوں کی کونسلنگ کرتی ہیں, اور کافی بچوں کو انہوں نے باہر بھیجا ہے, پروموٹ کیا ہے. اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے یو کے گئی ہیں, اور یہ آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, ہنستی رہتی ہیں, ہنساتی رہتی ہیں. فریہ جی ذرا ہنسا کے دکھائیں اور ہنس کے دکھائیں کیسے ہنستی ہیں. جی آپ نے تو بہت زیادہ رضیہ جی آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی ہے. نہیں کم اتنی کی ہے. تعریف تو نہیں کہ نہیں ہے, آپ لوگ زیادہ تعریف کے لائق ہو. اللہ نے آپ کو بہت عزت نام مقام دیا ہے. پاکستان کے لحاظ سے آپ لوگوں کا بہت نام ہے, باہر بھی آپ لوگوں کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی ایکٹنگ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ایکٹیو. آپ ایکٹیو رہیں, ڈراماز کریں اور ایسے ہی ہنستے ہنساتے رہیں. آمین. تھینک یو جی. اور شگفتہ صاحبہ کے لیے میں ایک اور جملہ ادا کرنا چاہوں گی کہ 1981 یا 81 میں انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا, اور میں 92 میں آئی میڈیا میں, اور سب سے پہلے میری ملاقات ہی ان سے ہوئی, اور ٹیلی ویژن پہ مجھے انہوں نے پہلی دفعہ متعارف کرایا, اور وہ میں نے ایک پاکستان کا مشہور ڈرامہ کیا جس کا نام ہے آپ کا خادم, اور اس کا سنوکر بڑا مشہور ہوا, سب دو سب سجن سب دا بیلی شیدہ ٹلی. اس میں انہوں نے خود بھی پرفارم کیا, میں نے بھی پرفارم کیا, اور علی اجاز صاحب اس میں مین کریکٹر کر رہے تھے. عطاء الحق قاسمی صاحب کا یہ سکرپٹ تھا, اور ایک مضبوط سکرپٹ تھا. ایون دیٹ کہ میں دوسرے ملکوں میں جاتی تھی نا تو لوگ مجھے پہچانتے تھے. میری پہچان شگفتہ کے بعد پاکستان. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.